دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو بشیر قمر کا سلام۔ خواتین و حضرات، میں اس وقت شدت سے اس شعر کے حصار میں ہوں۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ جی ہاں، میں جو پوری دنیا میں گھومتا پھرتا ہوں، میں یہ جو ہر جگہ آتا جاتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہے۔ اور مجھے آج جب اس مقام پہ آیا ہوں، جب اس جگہ پہ آیا ہوں، تو مجھے احساس ہوا ہے کہ شاید یہی وہ محبت ہے، شاید وہی وہ جذبہ ہے جو مجھے یہاں پر کھینچ کر لے آیا ہے۔ جی ہاں، یہ اردو کے سب سے عظیم شاعر اس صدی کے اور پچھلی صدی کے اور آئندہ آنے والی صدیوں کے عظیم شاعر مرزا اسد اللہ غالب کا مزار ہے۔ جی ہاں، یہ ان کی قبر ہے، یہ ان کا قبہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اب آپ کو ایک اور بھی دکھا دوں کہ یہاں پر یہ ان کی بیگم یہ ان کی بیگم کی قبر ہے جو ان کو پہلے ہے لیکن باہر مدفون ہے۔ خواتین و حضرات، زندگی کیا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، اور ہماری بے شمار ناکامیاں، نامرادیاں، کامیابیاں اور بہت ساری دولت، سبھی کچھ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور انسان اس سفر میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ مرزا غالب کا مزار دیکھ کر آج مجھے اندازہ ہوا کہ یہ دہلی کے جس علاقے میں ہے، یہ کوئی اتنا شاندار علاقہ نہیں ہے، یہ کوئی روسا کا علاقہ نہیں ہے۔ اور اس کے بغل میں جب ایک اور چھوٹا سا ملک کا علاقہ ہے، وہاں پہ شاہجہاں کی فیملی مدفون ہے۔ اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نہ جانے آپ زندگی میں کتنا نام کمائیں، کتنی عزت کمائیں، کتنی شہرت کمائیں، لیکن آپ کا جو آخری سلسلہ ہے وہ اسی مزار کی طرح ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے شاعر، دنیا کے سب سے بڑے اردو کے شاعر اور دنیا کے ایک عظیم مفکر، اور جو مرزا نور شاہ، جو کہ اپنی دنیا میں اتنے مست تھے کہ کبھی انہوں نے بادشاہوں کی بھی پرواہ نہیں کی، وہ آج اس جگہ پہ مدفون ہے اور یہ ان کا مزار ہے۔ دیکھ لیجئے، یہ ایک ایسے شخص کا مزار ہے جس کو دنیا ہندوستان کے شاعر اور اس صدی کا شاعر اور پچھلی صدی کا شاعر اور اگلی آنے والی صدیوں کا شاعر کہتے ہیں۔ یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی قبر ہے، یہ ان کا مزار ہے۔ اگلے کسی دوسرے وقت کے لیے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔